الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا پہلا ثلث گزر چکا ہے۔ پہلا ثلث، پہلا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد ہر مسلمان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو گزر گیا اس میں اس نے کون سا عمل کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہے، روزے کے ساتھ، نماز کے ساتھ اس نے کیسا رویہ اختیار کیا اور کتنی کوتاہیاں کی ہیں، یہ سب کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے عشرے کے اندر کتنی قسم کے لوگ ہیں یا لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، تو پاتے ہیں کہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے اس نافذ کردہ اہم عبادت کے ساتھ انصاف کیا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو وہ لوگ بجا لائے اور کما حقہ اس عبادت کو ادا کیا، روزے رکھے خالص نیت کے ساتھ، اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کا قصد لے کر کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی واجبات اور فرائض ہیں اس کو ادا کیا۔ روزے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہے، قرآن پڑھی، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کیا، اپنے زبان کو، بدن کو، جسم و اعضاء کو گناہوں سے بچایا، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور ایسے لوگ جب اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور وہ پائیں کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے اور اللہ کی عبادت کو بخوبی ادا کیا ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کا حمد بیان کریں، اللہ کا شکر بیان کریں کہ اس نے اس کی توفیق دی، اور پھر کوشش کریں کہ بقیہ ایام میں بھی، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی، وہ ان نیکیوں کے اندر کو چالو رکھیں، استمرار برتیں اس کے اندر، کیونکہ آدمی جتنا بھی عمل کرے اللہ کے نزدیک تو وہ عمل اللہ کے حق میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹا چھوٹا یہ عمل انسان کو اللہ کی نگاہ میں بڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا، تراویح یا قیام اللیل تو ادا کیا، لیکن اپنے عمل میں کوتاہ رہے، اپنے اعضاء کو، اپنے جوارح کو حرام کاموں سے محفوظ نہیں رکھا، اور ایسے لوگ لغو کاموں میں مشغول رہے، غیبت، چغل خوری اور مختلف قسم کی برائیوں میں، لڑائی جھگڑا، جہالت والی باتیں، ان ساری چیزوں میں یہ لوگ مشغول رہے، تو ایسے لوگوں کے عمل کے سلسلے میں خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا یہ عمل قبول ہوگا، ان کا یہ روزہ اور ان کا یہ قیام اللیل یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی قول زور یعنی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت بھری باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ روزہ تو رکھ رہے ہیں،
قیام تو کر رہے ہیں، تراویح تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اور تلاوت قرآن تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے اعضاء اور جوارح کو ان برائیوں سے نہیں بچا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو رائے گا اور بیکار کر دیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہوئے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مکمل طور سے ان عبادتوں سے اعراض کرتے رہے، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ قیام اللیل کرتے ہیں، نہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، یا نہیں کیا انہوں نے اس عشرے کے اندر، اس پہلے عشرے کے اندر انہوں نے یہ سب نہیں کیا، نیکیاں نہیں کی، تو انہیں نادم ہونا چاہیے، انہیں نادم ہونا چاہیے، اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے وہ، اور انہوں نے جان بوجھ کر کے اس حکم سے اعراض کیا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ، جس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ٹٹولنا چاہیے خود کو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں ان کی کتنی اوقات ہے، وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور اپنے کو چھپاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے جھری ہوتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اب پہلی قسم کے لوگ اس عشرے میں جنہوں نے سب کچھ صحیح طریقے سے انجام دیا، اللہ کے حکم کی تابعداری کی، فرما برداری کی، اس کو انجام دیا، تو اللہ سے تو وہ امید رکھیں اور آگے بھی اسے وہ جاری رکھیں۔ اور یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں جنہوں نے روزہ اور نماز تو کیا، قیام اللیل تو کیا، لیکن ان کے اعضاء اور جوارح برائیوں سے محفوظ نہیں رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مکمل طریقے سے روزہ اور نماز سے اعراض کیا، ان دونوں کے لیے ابھی راستہ کھلا ہوا ہے، ابھی راستہ کھلا ہوا ہے، ان کے لیے وقت ختم نہیں ہوا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگلے حصوں میں 2 عشروں میں وہ مکمل توبہ کریں، اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال پر نادم ہوں، اور اللہ رب العزت کے حکم اور فرما برداری کے حکم کی تابعداری اور فرما برداری کے لیے وہ خود کو تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مایوسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے آپ میں کوتاہی کی ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ آدمی دعائیں کرنے میں خطا بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں، اس بندے کے لیے، افراد کرنے والوں کے لیے، کوتاہی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے راستے رکھے ہیں۔ ان راستوں کو اپنا کر کے بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے، اور وہ پہلی قسم کے لوگوں میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ توبۃ النصوح کرے، توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ کے پورے شرائط کے ساتھ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اسی دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، اسے جنا ہو، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنا ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ توبہ جو ہے نا، التوبۃ تجب ما قبلہا، کہ توبہ کرنے سے پہلے جتنا بھی انسان گناہ کیا ہے، چاہے جو بھی گناہ ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جتنا بھی گناہ کیا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ سے وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ ایسے کوتاہ بندوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ روزہ میں اور نماز میں مسلمانوں کے ساتھ بقیہ دنوں میں کوشش کرے، اور ان کے ساتھ انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرے، کوشش کریں، روزہ رکھیں اور قیام کریں، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اور دین کے جو واجبات ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پہلے قسم کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ خاص طور سے روزہ داروں کے لیے جو دعا ہے جو روزہ دار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہوتا ہے۔
وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آدمی دعا کرے، اللہ سے توفیق مانگے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اپنی کوتاہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں زیادہ سے زیادہ بندوں کو آزاد کرتا ہے، رمضان کے اندر ہر رات کو آزاد کرتا ہے۔ اگر پہلے عشرے میں کوتاہی ہوئی ہے تو دوسرا اور تیسرے عشرے کا دربہ کے اندر اس کوتاہی کو ختم کرنے کا یہ راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کریں اور ان بندوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا ہے، اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، ان میں یہ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دروازہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر اواخر کے اندر، آخری عشرے کے اندر آدمی کوشش کرتا ہے، آدمی کے لیے کوشش کا دروازہ رکھا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں جتنی محنت کرتے عبادتوں میں اتنے عام دنوں میں نہیں کرتے، دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب کوششیں کرتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، اور اب خود تو عبادت کرتے ہی اپنے اہل و اولاد کو بھی اس کے اندر جگاتے۔ تو خاص طور سے جن لوگوں نے پہلے عشرے میں کوتاہی کی ہے، آخری عشرے میں خاص طور سے انہیں چاہیے کہ کمر کس لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں۔ اور یاد رہے کہ اسی عشرے کے اندر، آخری عشرے کے اندر جو طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آدمی ایک رات بھی اگر لیلۃ القدر پار لیتا ہے تو اس کی عبادت اس کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آدمی توبہ کرے، نادم ہو اپنے کیے ہوئے اعمال پر، اور آخری عشرے میں خاص طور سے خود کو لیلۃ القدر کے اندر اپنے کو تیار کرے، اور خاص طور سے اس کے اندر لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، شب قدر میں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آدمی کو وسعت بھر، طاقت بھر خوب کوشش کرنی چاہیے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے۔ اور ایک اور راستہ بھی ہے کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرانے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز بہتی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، خیر میں سخی ہو جاتے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے جب جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام ہر رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیز بہتی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ چند نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے عشرے میں کوتاہی کی ہے، پہلے عشرے میں جن کے اعمال میں نقص رہا ہے، وہ برائیوں سے نہیں بچے ہیں، تو ان کے لیے موقع ہے، غنیمت ہے، فرصت ہے آنے والے دنوں میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور آگے کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلی قسم کے لوگوں میں جن کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صدیقین اور شہداء بندوں میں شامل کیا ہے، یہ ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے، اور بقیہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ وغیرہ میں اور دیگر اعمال میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلق وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔